اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ چل رہا ہے، آج اس کا چوتھا حصہ ہم پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال فقہائے حنفیہ نے ملحوظ رکھا، اسی بنا پر ان کا مذہب ہے کہ جو روایت قیاس کے خلاف ہو اس کی نسبت یہ دیکھنا چاہیے کہ راوی فقیہ اور مجتہد بھی ہے یا نہیں۔ منار میں ہے، راوی اگر تفقہ اور اجتہاد میں مشہور ہے جیسے کہ خلفائے راشدین یا عبادلہ تھے تو اس کی حدیث حجت ہوگی اور اس کے مقابلہ میں قیاس چھوڑ دیا جائے گا بخلاف امام مالک کے۔ اور اگر راوی ثقہ اور عادل ہے لیکن فقیہ نہیں جیسے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اگر وہ روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل ہوگا، ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اگرچہ قابل بحث ہے کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ اور مجتہد تھے، لیکن یہ جزوی بحث ہے، گفتگو اصل مسئلہ میں ہے۔ نمبر 7، سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث بات یہ ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں کس قدر حصہ اصل واقعہ ہے اور کس قدر راوی کا قیاس ہے۔ تفحص اور استقراء سے بعض جگہ یہ نظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے، واقعہ نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں سیرت میں موجود ہیں، یہاں ہم صرف ایک دو واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر تنہا نشین ہو گئے تھے تو یہ مشہور ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو مسجد نبی میں آئے، یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ باختلاف الفاظ مذکور ہے۔ کتاب النکاح میں جو روایت ہے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، جو خبریں شائع ہو جاتی ہیں گو ان کے راوی کثرت سے ہوں، لیکن اگر ان خبروں کی بنیاد امر حسی یعنی مشاہدہ یا استماع نہ ہو تو ان کا سچا ہونا ضرور نہیں۔ چنانچہ انصاری نے اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کے پاس دیکھا تھا طلاق کا جو یقین کر لیا وہ یوں ہوا ہوگا کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہ تھی اس لیے اس نے یہ قیاس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اس نے یہ خبر پھیلا دی اور لوگ ایک دوسرے سے اس کو بیان کرنے لگے، اور قیاس یہ ہے کہ اول جس شخص نے یہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ غور کرو، مسجد نبوی میں تمام صحابہ جمع ہیں اور سب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ صحابہ عموماً ثقہ اور عادل ہیں اور ان کی تعداد کثیر اس واقعے کو بیان کر رہی ہے، باوجود اس کے جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نہیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن حجر نے بڑی جرأت کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ راوی اول منافقین میں سے ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بہت سے ایسے واقعات روایتوں میں مذکور ہیں جن میں سے ایک واقعہ افک ہے، ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہونا چاہیے جو حافظ ابن حجر نے یہاں ظاہر کیا، یعنی یہ کہ منافقین نے ان کی طرف منسوب کر دیے ہوں گے پھر تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ نمبر 8، فن تاریخ و روایت پر خارجی اسباب کا اثر۔ فن تاریخ و روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا۔
حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیا کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ کی توہین کی اور جمعہ میں سر ممبر حضرت علی پر لعن کہلوایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ عباسیوں کے زمانہ میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشین گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ عین اسی زمانہ میں محدثین نے اعلانیہ منادی کر دی کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ آج حدیث کا فن اس خس و خاشاک سے پاک ہے، اور بنو امیہ اور عباسیہ جو ذل اللہ اور جانشین پیغمبر تھے اسی مقام پر نظر آتے ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے مامون الرشید کے دربار میں قصیدہ پڑھا کہ امیر المومنین، اگر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود ہوتا تو خلافت کا جھگڑا سرے سے نہ پیدا ہوتا، دونوں فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ وہیں سر دربار ایک شخص نے اٹھ کر کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، امیر المومنین کا باپ حضرت عباس جو عباسیوں کے مورث اعلیٰ ہیں وہاں موجود تھا، اس کو کس نے پوچھا؟ مامون الرشید کو بھی اس گستاخانہ لیکن سچ جواب کی تحسین کرنی پڑی، تاہم یہ عالمگیر مؤثر بالکل بے اثر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مغازی میں اس کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ تاریخ نگاری کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ فتوحات اور رزمیہ کارناموں کو نہایت تفصیل سے لکھتے تھے۔ ملکی نظم و نسق اور تمدن و معاشرت کے واقعات یا تو بالکل قلم انداز کر جاتے تھے یا اس طرح پراگندہ اور بے اثر لکھتے تھے کہ ان پر نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ اسلام میں جب تالیف و تصنیف کی ابتدا ہوئی تو بہی نمونے پیش نظر تھے۔ مثلا اس کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ سیرت کا نام مغازی رکھا گیا، جس طرح سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ و شاہ نامہ کے نام سے لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلا سیرت موسیٰ بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کتابوں کی ترتیب یہ ہے کہ سلاطین کی تاریخ کی طرح سنین کو عنوان بناتے ہیں اور اسی ترتیب سے حالات لکھتے ہیں۔ یہ حالات تمام تر جنگی معرکے ہوتے ہیں اور غزوات ہی کے عنوان سے داستانیں شروع کی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ اگرچہ سلطنت و حکومت کی تاریخ کے لیے بھی صحیح نہ تھا، لیکن نبوت کی سوانح نگاری کے لیے تو ناموزوں ہے۔ پیغمبر کو ناگزیر طور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں۔ اس خاص حالت میں وہ بظاہر ایک فاتح یا سپہ سالار کے رنگ میں نظر آتا ہے، لیکن یہ پیغمبر کی اصل صورت نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک خط و خال تقدس، نزاہت، حلم و کرم، ہمدردی عام اور ایثار ہوتا ہے۔ بلکہ عین اس وقت جب کہ اس پر سکندر اعظم کا دھوکہ ہوتا ہے، ذوف نگاہ فوراً پہچان لیتی ہیں کہ سکندر نہیں بلکہ فرشتہ یزدانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغازی کا انداز حدیث کی کتابوں میں سیرت کی تصنیفات سے بالکل الگ ہے۔ تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو حکم دیا کہ ان کے نخلستان کاٹ ڈالے جائیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اجمالی ذکر ہے۔ ارباب سیر یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اس حکم کی نسبت یہ اعتراض کیا کہ یہ انصاف اور انسانیت کے خلاف ہے، لیکن مورخین یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب نہیں دیتے اور یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ قیاس و روایت۔ نمبر 9، نہایت محتم بالشان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسلمات یا دیگر قرائن صحیحہ کے خلاف ہو تو آیا صرف اس بنا پر واجب التسلیم ہوگی یا نہیں کہ روات ثقہ ہیں اور سلسلہ سند مستقل ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اگرچہ لکھا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا، کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو اس کے روات کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ عقل کا لفظ ایک غیر مشخص لفظ ہے۔ حامیان روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت دی گئی تو ہر شخص جس روایت سے چاہے گا انکار کر دے گا کہ یہ میرے نزدیک عقل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کے رواہ ثقہ اور مستند ہوں
اور سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو، وہ باوجود خلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں۔ ذیل کی مثالوں سے اس کا اندازہ ہوگا۔ نمبر 1، تلک غرانیق العلا کی حدیث کو، جس میں بیان ہے کہ شیطان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ نکلوا دیے جن میں بتوں کی تعریف ہے۔ بعض محدثین نے ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا تھا۔ اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ بیان کی تھی، اگر ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان اسلام سے پھر جاتے، حالانکہ ایسا ہونا مذکور نہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق چل نہیں سکتے، اس لیے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی کچھ اصل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے۔ جی ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔